آئی ایمانوں والو تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. ایک اور چیز ہے, اللہ سے ڈرنے کا حق کیسا ہے؟ اللہ سے ڈرو کیسے؟ اللہ دیکھ رہا, یہ ڈرنے کا مطلب ہے؟ اللہ سے ڈرو کا مطلب یہ نہیں. جیسا ڈرنے کا حق ہے, یہ حق کیا ہے؟ حق کا تقاتی, ارے کچھ تو مطلب ہوگا. آگ سے آپ ڈرتے ہیں کہ نہیں ڈرتے ہیں؟ آگ سے ڈرتے ہیں, لیکن آگ کو دیکھ کر بھاگتے تھوڑی ہیں. آگ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ اس کے اندر ہاتھ نہ ڈالو, اس کے اندر جمپ نہ لگاؤ, یہی تو ڈرنے کا حق ہے. زہر ہے آپ کے ہاتھ میں, وش, لیکن اس کو آپ چھو بھی رہے ہیں, پکڑ بھی رہے ہیں, لیکن ڈرتے بھی ہیں اس سے. اور اس سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ اس کو آپ استعمال نہ کریں, کھائیں نہیں, یہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. اور شیر سامنے آ گیا تو آپ بھاگ رہے ہیں, کیوں؟ یہ اس سے ڈرنے کا حق ہے, کیونکہ نہیں بھاگیں گے تو پھاڑ دے گا. جلدی سے پیڑ پہ چڑھ گئے, اس سے ڈرنے کا حق یہی ہے. سانپ کو دیکھ رہے ہیں, اس سے بھی ڈر ہے, زہریلا سانپ ہے, لیکن اس سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ اس کے منہ میں آپ انگلی نہ دیں, اس کے قریب نہ جائیں ورنہ ڈس لے گا اور کاٹ لے گا, یہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. تو جیسے آپ ہر چیز سے ڈرنے کا ایک حق ادا کرتے ہیں, اللہ سے بھی ڈرنے کا ایک حق ہے. اور اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کاموں کو کرا جائے, اور جن کاموں کے کرنے پر اس نے عذاب جہنم بتایا ہے, جہنم کا عذاب بتایا ہے, ان کاموں سے بچا جائے. یہ ہے اللہ سے ڈرنے کا مطلب. مثلا اللہ تبارک و تعالی نے سود اور بیاج کھانے کو حرام قرار دیا ہے, تو اس سے بچا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے معراج ہوئی, سفر میں گیا معراج پر, اور مجھے جہنم دکھائی دی, تو میں نے خون کے, بلڈ کے ایک تالاب میں, ایک ندی میں نے کچھ لوگوں کو ڈبکیاں لگاتے ہوئے دیکھا ہے. بدبودار خون پی رہے ہیں اور اسی میں تیر رہے ہیں. وہ نکلنا چاہتے ہیں, فرشتہ ایک پتھر مارتا, جب وہ کنارے پہ آتے وہ پھر بیچوں بیچ میں پہنچ جاتے, اور اسی بدبودار خون میں پی رہے ہیں, کھا رہے ہیں, اور اسی میں ہیں. میں نے پوچھا من ہؤلاء یا جبریل, آئے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں, جبریل نے بتایا کہ اللہ کے نبی یہ دنیا میں غریبوں کا خون چوسا کرتے تھے, یہ دنیا میں مجبوروں کا خون چوسا کرتے تھے. 100 روپے دیتے تھے اور 120 وصول کرتے تھے, 1000 دیتے تھے 1200 وصول کرتے تھے, 1 لاکھ دیتے تھے 1,20,000 روپے وصول کرتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے غریبوں کا خون چوسا ہے, مجبوروں کا خون چوسا ہے. آج سود کھانے والے ہیں, آج ان لوگوں کو خون, بدبودار خون کے تالاب میں گوتا لگوایا جا رہا ہے, اسی خون کے تالاب کے اندر ان کو ڈال دیا گیا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سود اور بیاج کھانے والے کے 36 درجے ہیں, 36 درجے ہیں. ایک حدیث میں 70 درجوں کا ذکر بھی آتا ہے, لیکن 70 درجے والی روایت 36 درجے والی روایت سے کم درجے کی ہے, وہ حسن ہے اور یہ صحیح ہے. 36 درجے ہیں, 36 درجے یعنی سود اور بیاج کھانے والے, سود کے 36 درجے ہیں. پوچھا گیا اللہ کے رسول ہلکا درجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان 36 درجوں میں سب سے ہلکا درجہ سود کا یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی سگی ماں کے ساتھ, اپنی حقیقی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے, اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے, اس کو جو گناہ ملے گا, اس کو جو سزا ملے گی, وہ سود اور بیاج کھانے والے کی سب سے ہلکی سزا ہوگی. اس کے علاوہ 35 سزائیں اس سے زیادہ, اس سے بڑھ کر ہوں گی. ایک حدیث میں یوں آتا ہے کہ 36 مرتبہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرو, 36 مرتبہ زنا کرنے کے بعد جو سزا ملے گی وہ سود اور بیاج کے کھانے والے کی سب سے ہلکی سزا ہوگی. زنا تو ویسے ہی حرام ہے, اور پھر اپنی ماں کے ساتھ زنا, اس کی قباحت اور اس کی برائی کا اندازہ تو آپ لگا نہیں سکتے. زنا تو ویسے ہی غلط ہے, حرام ہے. شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ زنا. بعض روایتوں میں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ قتل, اور قتل کے بعد زنا.
زنا تو ویسے ہی سب سے بڑے گناہوں میں گناہ مانا جاتا ہے، اور پھر اپنی ماں کے ساتھ زنا، یہ اور اپنے اندر ایک برائی رکھتا ہے، اور پھر وہ بھی ایک بار نہیں 36 مرتبہ اپنی ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے، سود اور بیاج کھانے والے کا یہ ہلکا عذاب ہوگا۔ کتنے لوگوں کے بینک بیلنس ہے؟ سبھی کے۔ کتنے لوگوں کی LIC چل رہی ہے؟ مولانا پوچھو مت۔ FD فکس ڈپوزٹ، 10 سال کے بعد بچی پیدا ہوئی ہے، ہاں ٹھیک ہے 5 لاکھ روپے اس کے نام کر دیا ہے، جب میری بیٹی 20 سال کی ہوگی 20 لاکھ ہو جائے گا، شادی کر دیں گے، شادی کر دیں گے۔ فکس ڈپوزٹ، سود اور بیاج۔ تو اب تقوی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا۔ اللہ نے جب اس کو حرام قرار دیا، نبی نے حرام قرار دیا، تو اس سے ہم بچ جائیں۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ آئے ابی، تقوی کسے کہتے ہیں؟ سنیے تقوی کیا ہے؟ بار بار آیا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، یہ ڈر کیا ہے؟ اس مثال کو سمجھ لیجئے، پورا تقوی سمجھ میں آ جائے گا، پوری تقریر سمجھ میں آ جائے گی۔ حضرت ابی نے حضرت عمر سے کہا، آئے عمر، تقوی نہیں جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ کہ نہیں، مجھے سمجھائیے تقوی کسے کہتے ہیں۔ کہا عمر، کبھی جنگل میں گئے ہو؟ ہاں، جنگل میں کانٹے ہی کانٹے بچھے ہوئے ہوں اور آپ کے پیر میں چپل نہ ہو اور جانا بھی ضروری ہو، گزرنا بھی ضروری ہو، تو آپ کیا کریں گے؟ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ میں ان کانٹوں سے بچ بچ کر چلوں گا، جھاڑیوں کو چیرتے ہوئے، کانٹوں دار جھاڑیوں کو ہٹاتے ہوئے کانٹوں سے بچ بچ کر چلوں گا، کوشش کروں گا کہ کوئی کانٹا میرے پیر میں چبھ نہ جائے۔ حضرت ابی ابن کعب نے کہا، جب کانٹے ہی کانٹے بچھے ہوئے ہیں تو چاہے جتنا کانٹوں سے بچو، بہت زیادہ بچنے کے باوجود ایک دو چار کانٹے تو پیر میں چبھ ہی جائیں گے۔ جب کانٹے ہی کانٹے ہیں تو بہت بچنے کے بعد بھی تو کچھ تو کانٹے لگ ہی جائیں گے، تمہارے پیر میں چبھیں گے۔ فرمایا اگر ایسا ہو گیا، پیر میں 2-4 کانٹے چبھ گئے اور بلڈ خون نکل آیا، تو میں اس کی مرہم پٹی کر لوں گا، اس کا میں علاج کر لوں گا، اس میں ہم مرہم وغیرہ لگا لیں گے۔ تو ابی ابن کعب نے کہا، عمر یہی تو تقوی ہے جو آپ نے مجھے بتا دیا ہے، یہی تو تقوی ہے جو آپ نے مجھے بتا دیا ہے۔ کہا میں سمجھا نہیں۔ کہا جس طرح کانٹے ہی کانٹے جنگل میں بچھے ہیں اور جانا ضروری ہے تو کانٹوں سے بچ بچ کے گزر جاتے ہو، اسی طریقے سے اس دنیا میں قدم قدم پر گناہوں کا جال بچھا ہوا ہے، ہر ایک قدم پر گناہ کی ہڈیاں ملیں گی، ہر ایک قدم پر گناہ کے اڈے ملیں گے۔ اس دنیا میں گناہوں کا جال بچھا ہوا ہے، لیکن دنیا سے گزرنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے اے عمر، جیسے جنگل میں کانٹوں سے بچ بچ کے گزر جاتے ہو، اسی طریقے سے دنیا میں گناہوں سے بچ بچ کے گزر جاؤ، دنیا میں گناہوں سے بچ بچ کے نکل جاؤ۔ جنگل میں کانٹوں سے بچنے کے باوجود 2-4 کانٹے لگ جائیں گے تو اس کی تم مرہم پٹی کر لو گے، ایسے ہی دنیا میں گناہوں سے بچنے کے باوجود 2-4 خطائیں اور گناہ ہو ہی جائیں گے، انسان ہونے کے ناطے تو اس کی مرہم پٹی کر لیا کرو۔ الدعاء والاستغفار، اللہ کے سامنے گڑ گڑا لیا کرو اور مغفرت کی دعا کر لیا کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ اور استغفار کر لیا کرو، یہی اس کا علاج ہے۔ یہ تقوی کی تعریف بتائیے، تقوی کی۔ ٹرین میں چل رہے ہو، آپ کی سیٹ لوور ہے، نیچے والی مڈل برتھ پر ایک اور آدمی لیٹا ہوا ہے اور اس کی اوپر سب سے اپر برتھ پر ایک اور آدمی لیٹا ہوا ہے۔ رات کے 2 بجے آپ کو پیشاب لگتا ہے،
آپ لوور برتھ سے اٹھتے ہیں استنجا کرنے, پیشاب کرنے, ٹوائلٹ میں جاتے ہیں. ٹرین اپنی 80-100 کی سپیڈ پہ چل رہی ہے, پیشاب کر کے ٹوائلٹ سے جب آپ اپنی برتھ پر آتے ہیں, لوور برتھ پہ لیٹنا چاہتے ہیں, آپ کی نظر مڈل برتھ پر لیٹے ہوئے آدمی پر پڑتی ہے. مڈل برتھ پر آدمی لیٹا ہے اور اس کی جیب میں 2,000 روپے کے نوٹ کی ایک گڈی ہے جو گاڑی کے ہلنے سے باہر آ رہی ہے. آپ نے کہا یہ تو بڑا اچھا موقع ہے, یہ سو رہا ہے, پورے ٹرین کی لائٹ آف ہے, گاڑی چلی رہی ہے, سب سو رہے ہیں, بس ہاتھ بڑھانا اور نکالنا ہے اور لیکن آپ نے ہاتھ بڑھانے سے پہلے ایک بار اور دیکھ لیا, سب سو رہے ہیں کہ نہیں, کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے. آپ بالکل مطمئن ہو گئے, سب سو رہے ہیں, کسی کی نظر نہیں پڑ رہی ہے. اب آپ نے ہاتھ بڑھا دیا ڈرتے ہوئے, جلدی نکالو, اور جیسے ہی نوٹ کی گڈی کھینچی نکال رہے ہیں ایسے, لیکن ڈر کی وجہ سے پھر دیکھ رہے ہیں. اچانک مڈل کی اوپر بھی نظر ڈال دی, اوپر بھی تو سیٹ ہے, وہ تو نہیں دیکھ رہا. جیسی نوٹ کی گڈی آدھی جیب سے نکلی ہے, آدھی جیبی میں پاکٹی میں ہے, آپ نکالنے والے, آپ کی نظر اوپر برتھ پر لیٹے ہوئے آدمی پر پڑی. کیا دیکھتے ہیں, وہ آپ کی حرکت کو دیکھ رہا ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ اندر رکھ دیں گے. صاحب یہ باہر آ رہی تھی, میں تو اندر کر رہا. نہیں ہمت ہوگی چوری کرنے کی. یا دوسرا راستہ, کسی سے کہنا نہیں, نصف لی و نصف لکم, آدھا آدھا, آدھا تیرا آدھا میرا, لیکن ضروری نہیں, ہو سکتا ہے وہ آدمی ایماندار ہو, لے ہی لے. تیسرا راستہ یہ ہے کہ ہم تجھے 1 روپیہ نہیں دیں گے اور اندر بھی نہیں رکھیں گے, بھاگیں اور چلتی ہوئی ٹرین سے کودیں. یہ آپ خطرہ مول لے نہیں سکتے, اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر بھاگ نہیں سکتے. بہتر یہی سمجھیں گے کہ اندر ہی رکھ دی جائے اور اس کو منایا جائے, بھائی یہ باہر آ رہی تھی, میں تو اندر کر رہا تھا. ایک معمولی آدمی جب آپ کی چوری کی حرکت کو دیکھ لیتا ہے تو آپ چوری کرنے کا ارادہ ترک کر دیتے ہیں. تو آپ چوری نہیں کر سکتے. معمولی آدمی آپ کی حرکت کو دیکھ رہا ہے تو آپ چوری نہیں کر سکتے. بالکل یہی کیفیت تقوی کی ہے. ایک مسلمان کے دل میں یہی تقوی ہونا چاہیے, جب وہ شراب کی بوتل ہاتھ میں لے اور اپنے ہونٹوں تک لے جائے تو یہ سوچ لے کہ دنیا کی نظریں دیکھ رہی ہوں یا نہیں, میری بیوی نہیں دیکھ رہی, میرے بچے نہیں دیکھ رہے, میرے ماں باپ نہیں دیکھ رہے, لیکن اللہ کی ذات تو ہے جو دیکھ رہی ہے, اللہ تو ہے جو دیکھ رہا ہے, اللہ رب العالمین کی نظروں سے میں چھپا ہوا نہیں ہوں. یہی توکل, یہی ڈر, یہی تقوی ہمارے اندر پیدا ہو جانا چاہیے. اور اللہ کا ڈر جیسی پیدا ہوا, ہم نے شراب کی بوتل کو پھوڑ دیا, نہیں پیئیں گے ہاتھ. یہ ہے تقوی. ایسے حق تقاتہ کا مطلب یہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور جب بھی بات کرو تو درست بات کرو. اللہ نے یہ کہا ہے کہ جب بھی بات کرو تو درست بات کرو, قولا سدیدا, صحیح صاف ستھری بات کرو. اللہ نے یہ نہیں کہا سچ بولو. سچ بولنے میں اور درست بات کہنے میں فرق ہے, فرق ہے. اللہ نے یہاں یہ کہا ہے درست بات بولو, قولا سدیدا. سدیدا تسدید السہم سے مشتق ہے, یعنی تیر کو جب کمان میں لگایا جاتا ہے اور کمان سے جب تیر کو چھوڑا جاتا ہے تو وہ تیر بالکل نشانے پر جاتا ہے, بالکل نشانے پر سیدھا. جیسے آپ کو اس راڈ پر, اس ٹیوب لائٹ پر نشانہ لگانا ہے تو کمان سے جو تیر چھوڑیں گے وہ سیدھے اس ٹیوب لائٹ پر لگے گا, ادھر ادھر نہیں ہوتا ہے وہ تیر. جیسے آپ نے چھوڑا ویسے وہ گیا سیدھے. تو جیسے تیر
نشانے پر لگتا ہے، ویسی آپ کی بات بالکل صاف ستھری اور بے لاگ ہونی چاہیے. کہنے والا جو کہہ رہا ہے، پوچھ رہا ہے، اسی کے مطابق ہونی چاہیے. مثلا مولانا جرجیت صاحب کو پولیس ڈھونڈ رہی ہے اور پہچانتی نہیں ہے، اور میرے پاس آ کے کہتی ہے مولانا جرجیت کو دیکھا، اور مجھے سے پوچھ رہی ہے. میں 2 قدم ہٹ گیا، یہاں تھا، یہاں آ گیا. جی کیا کہہ رہے ہو؟ ارے مولانا جرجیت کو دیکھا. ہاں ہاں ابھی تو یہاں تھے. صحیح بولا کہ غلط بولا؟ ہیں؟ آپ لوگوں سے میں پوچھوں گا، یہ صحیح بولا کہ غلط بولا؟ صحیح بولا. لیکن شریعت کہتی ہے یہ غلط بولے. یہ صحیح تو ہے، سچ تو ہے، لیکن درست نہیں ہے. اس نے آپ سے کہا کہ مولانا جرجیت کو دیکھا. مولانا جرجیت تو آپ ہی ہیں، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ مجھے کو پوچھ رہا ہے، تو پھر آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ابھی تو یہاں تھے. اب یہ جھوٹ میں لکھا جائے گا. مثلا میرا بزنس مالدہ سے چلتا ہے، اور کوئی آدمی مجھ سے پوچھے یار مولانا صاحب مال لے کے کہاں جاتے ہو، کہاں بیچتے ہو؟ میں نے بتانا نہیں چاہتا. بھائی میں بتاؤں گا تو تم بھی شروع کر دو گے، کمپٹیشن ہو جائے گا. ہم نہیں چاہتے کہ میرے بزنس میں کوئی اور بھی انٹرفیئر کر سکے. آپ نے مجھ سے پوچھا مولانا صاحب کل کہاں تھے؟ آپ جاننا چاہ رہے ہیں میرے جگہ کے بارے میں، آپ جاننا چاہ رہے ہیں میرے بزنس کے بارے میں. ارے مولانا صاحب کل مال لے کر کہاں گئے تھے، کل کہاں تھے؟ اور میں نے کہہ دیا زمین کے اوپر آسمان کے نیچے. میں نے کیا کہا؟ زمین کے اوپر آسمان کے نیچے. میں جہاں بھی تھا تو زمین کے اوپر ہی رہا تھا، اور جہاں بھی تھا تو آسمان کے نیچے ہی تھا. آپ کی نظر میں یہ بات صحیح ہو سکتی ہے، لیکن شریعت کی نظر میں یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی جانتا ہے کہ زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے. وہ جاننا چاہتا ہے کہ آپ کس شہر میں تھے، کس بستی میں تھے، کہاں تھے، اور آپ بتانا نہیں چاہتے. آپ صاف کہیے میں آپ کو بتا نہیں سکتا، میں کہاں تھا یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا. کوئی گناہ نہیں ہے، آپ صحیح بول دیجئے میں کہاں تھا میں آپ کو نہیں بتانا چاہتا. آپ مجھ سے بار بار مت پوچھیں، میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، بس بات ختم کر دیں. لیکن آپ چاہتے ہیں کہ وہ برا بھی نہ مانے اور میں جھوٹا بھی نہیں ہوں، اور آپ ایسا بیچ کا راستہ نکالیں، ایسا بیچ کا راستہ. اور ایسے لوگوں نے بہت سے راستے نکالے تھے. آپ کو معلوم ہے 4 بزرگوں میں سے ایک بزرگ، 4 اماموں میں سے ایک امام ایسے بھی گزرے ہیں کہ ہم نام نہیں لیں گے، آپ لوگ اندازہ لگا لیجئے گا کہ ان کے زمانے میں ایک آدمی اور اس کی بیوی بہت زیادہ ہانڈی چاٹتی تھی. ہانڈی چاٹتی تھی، گوشت پکنے کے بعد ایسے لے کے ہانڈی چاٹتی تھی. اس کو بڑا شوق تھا ہانڈی چاٹنے کا، اور شوہر کو یہ بہت برا لگتا تھا. شوہر نے اس کو بہت سمجھایا لیکن وہ نہیں مانی. ایک دن غصے میں کہہ دیا کہ اگر تو نے اب ہانڈی چاٹی تو تجھ پہ 3 طلاق. وہ عادت کہاں بدلتی کسی کی. 2-4 دن تک تو بیچاری نہیں چاٹی، 5-6 دن اس نے پھر چاٹ لی، بھول گئی. اب اس علاقے کے سارے مولویوں نے فتویٰ دے دیا کہ طلاق ہو گئی. کہا کیوں؟ کہا اس نے ہانڈی چاٹ لی. کہا سب سے بڑے بزرگ سے پوچھ لیا جائے، وہاں سے ڈگری لے لی جائے، سرٹیفکیٹ لے لیا جائے. ان کے پاس پہنچے صاحب سب لوگ، یہ بھی پہنچا. کہ میں چاہتا نہیں ہوں کہ میری بیوی مجھ سے جائے. انہوں نے کہا یہ بتاؤ، سارے مولانا کہہ رہے ہیں طلاق ہو گئی. کہا اچھا یہ بتاؤ بیٹی تم نے ہانڈی کیسے چاٹی؟ راستہ نکل رہا. کہا نہیں جیسے چاٹتے ویسے ہی چاٹی، ایسے لے کے ہیں. فرمایا کہ طلاق ہوئی نہیں. کہا کیوں؟ سارے مولانا چڑھ بیٹھے طلاق نہیں ہوئی. اس نے کہا ہانڈی چاٹی تو تجھ پہ 3 طلاق. بزرگ محترم کہتے ہیں اس نے ہانڈی چاٹی کہاں ہے؟
اس نے تو انگلی چاٹی ہے. شوہر نے تو یہ کہا تھا کہ اگر تو نے ہانڈی چاٹی تو طلاق. اس نے ہانڈی ایسے اٹھا کے چاٹی ہوتی تو طلاق ہوتی. اس نے ہانڈی نہیں چاٹی, اس نے ہانڈی سے شوربہ نکال کے انگلی چاٹی ہے, اس لیے طلاق نہیں ہوئی. واہ واہ کیا دماغ ہے, واہ کیا سمجھداری ہے یہ. اسی لیے بزرگ وہ لے گیا اپنی بیوی کو اٹھا کے. تو یہ دیکھیے, جبکہ اس کے دل کی نیت یہی تھی. وہ پہلے بھی ایسی ہی چاٹتی تھی, پہلے بھی انگلی چاٹتی تھی, پہلے بھی وہ ہانڈی نہیں چاٹتی تھی, اور اس کو یہی چیز بری لگتی تھی. اور اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا اگر آئندہ تو نے ایسا کیا تو تجھ پر 3 طلاق. لیکن راستہ نکال دیا گیا, راستہ نکال دیا گیا. یہ سچ تو ہو سکتا ہے لیکن درست نہیں. قرآن کریم نے تقوی کی بنیاد بتائی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمانو والو اللہ سے ڈرو. اور ڈر کی بنیادی چیز کیا ہے؟ قولوا قولا سدیدا. جب بھی کسی سے بات کرو تو درست بات کرو, صاف ستھری بات کرو, بے لاگ بات کرو. اس بات میں ٹیڑھا پن نہیں ہونا چاہیے, اس بات میں ہیر پھیر نہیں ہونی چاہیے. جو بات کرو وہ بالکل درست بات کرو, سیدھی سیدھی بات کرو, سیدھی سیدھی. ہاں یہ ہے تقوی کی بنیاد, اس کو کہا جاتا ہے تقوی. ایسے بے شمار واقعات ہماری زندگی, صحابہ کرام کی زندگی میں ملیں گے. قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں سب سے بڑا بزرگ وہ ہے, سب سے بڑا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے. قرآن کی آیت ہمیں بتلا رہی ہے جو اللہ سے جتنا زیادہ ڈرے گا وہ اتنا بڑا بزرگ ہوگا. بزرگی, اکرام اور اس کو عزت اسی کو سب سے زیادہ ملے گی جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرے گا. میرے بھائیو, ابو بکر صدیق اللہ سے ڈرا کرتے تھے. محمد رسول اللہ کے ڈر کا حال تو یہ تھا, بخاری پڑھیے. اپنی بیوی عائشہ کی ران پر, اس پہ گود, اس پہ پیر کے, یہ ران بولتے ران, اس پر آپ لیٹے ہوئے ہیں امی عائشہ کی گود میں. اور اچانک آپ نے اپنی لونڈی کو آواز دی, اپنی خادمہ کو, کام کرنے والی کو آواز دی. وہ گھر کے باہر ہے, سن لیا لیکن نہیں آئی. دوبارہ آواز دی, سن لیا لیکن نہیں آئی. تیسری بار آواز دی, اس نے سن لیا لیکن نہیں آئی. کہا عائشہ ذرا دیکھو تو کہاں چلی گئی. حضرت عائشہ نے جیسی دروازہ کھولا تو کیا دیکھا, وہ تو گھر کے باہر ہی بیٹھی ہوئی ہے اور بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ اس کے پاس ہے اور ایسے ایسے کر رہی ہے اس کو. ہوتا نا چھوٹے چھوٹے بچے بھی کھیلتے ہیں, تو یہ تو بڑی تھی, بچے سے کھیل رہی ہے. فرمایا اے اللہ کے رسول نے 3 آوازیں دی, کیا تو نے نہیں سنی؟ کہا سنا. پھر کیوں نہیں آئی؟ بچے سے کھیل رہے تھے, بکری کے بچے سے کھیل رہے تھے. کہا اللہ کے نبی, میرے سرتاج, میرے شوہر, اس نے آپ کی 3 آوازیں سنی پھر بھی نہیں آئی, آئیے اس کو سزا دیجئے, اس کو ماریے. اللہ کے رسول غصے میں آئے. بخاری شریف کی حدیث ہے, اللہ کے نبی باہر نکلے اور اس لونڈی سے, خادمہ سے کہا سن, میں نے تجھے پہلی آواز دی, تو نے سنا تھا کہ نہیں سنا تھا؟ اس نے کہا جی سنا تھا. اس زمانے کی نوکرانیاں بھی جھوٹ نہیں بولا کرتی تھی. سزا منظور ہے لیکن جھوٹ قبول منظور نہیں ہے. ہاں سنی. دوسری آواز دی, کہا وہ بھی سنی. میں نے تیسری بار تجھے آواز دی, کہا اللہ کے نبی میں نے وہ بھی سنا تھا, پھر تو کیوں نہیں آئی؟ میں نے سوچا کہ آپ کوئی بڑا کام کروائیں گے, میں تھکی ہوئی تھی اس لیے میں برا گئی, میں سستی کر گئی اور اس بچے کے ساتھ کھیلتی رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں لال ہو گئیں. ایسا لگنے لگا جیسے انار کا رس کسی نے آنکھوں میں ڈال دیا ہو, اتنا غصے میں. آپ نے غصے میں مسواک اٹھائی, یہ کان میں آپ کے مسواک لگی ہوئی تھی. بخاری شریف کے الفاظ, مسواک آپ مسواک کان میں لگا لیتے تھے. جب بھی نماز کا ٹائم ہوا مسواک کی, پھر کان میں لگائی, نماز پڑھنا شروع. جیسی نماز کا ٹائم ہوا مسواک نکالی, مسواک کی وضو بنایا اور اندر چلے گئے. تو مسواک کان میں لگائے رہتے تھے. وہ مسواک جو اللہ کے نبی کے کان میں لگی ہوئی تھی, اتنی بڑی ہوگی کتنی, مسواک دانتوں میں کرنے والی, اور اس کو اٹھا کر ماریں گے تو کتنی زور سے لگے گی. ہم اور آپ اندازہ لگائیں, کوئی کوڑا نہیں تھا, کوئی درہ نہیں تھا. آپ نے وہ مسواک نکالی اور نکالنے کے بعد تان لیا اس کے اوپر,
مارنا چاہتے ہیں اس کو کہ تین مرتبہ تو نے میری آواز سنی اور پھر بھی نہیں آئی. آپ نے وہ مسواک اٹھائی, ایسے کر کے اس کے قریب لے گئے اور اس کی پیٹھ تک لائے. 1-2 انچ جب پیٹھ رہ گئی, 1-2 انچ کا فاصلہ رہ گیا, تو آپ نے مسواک روک لی اور مسواک کان میں لگائی اور روتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آ گئے. روتے ہوئے آپ پھر اپنے حجرے میں چلے آئے. اما عائشہ کہنے لگی, آئے میرے سرتاج, اس نے آپ کی آواز 3 بار سنی اور پھر بھی نہیں آئی. پھر آپ نے غصے میں مسواک بھی نکالی. میں نے سوچا 5-6-10 مسواک آپ اس کو ماریں گے, لیکن آپ نے ایک بھی نہیں ماری. مسواک اٹھائی اور آپ نے اس کو تان لیا, اس کی پیٹھ کے قریب تک لے گئے, لیکن روک لیا, آپ نے مارا نہیں. ایسا کیوں؟ بلکہ خود رونے لگے. فرمایا, عائشہ میں نے غصے میں مسواک اٹھا لی, میں نے اٹھا کر اس کو مارنا چاہا. جیسے ہی میں مارتے ہوئے کھینچتے ہوئے اس کو اس کی پیٹھ تک لے جانے لگا, میرے ذہن میں یہ سوال آیا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے جو غلطی کی ہے تجھے نہیں معلوم اس غلطی کی سزا کتنی ہے؟ یہ تیرا مسواک مارنا اور مسواک سے اس کی پیٹھ پر اتنی زور سے لگ جانا, کہیں ایسا نہ ہو یہ تیری دی ہوئی سزا اس کے جرم سے, اس کی غلطی سے کہیں زیادہ نہ ہو جائے. اس نے جو غلطی کی ہے اس کی غلطی سے زیادہ میری مار, اس کی تکلیف اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے, اور پھر قیامت کے دن کہیں وہ میرے اوپر مقدمہ نہ ٹھوک دے, اللہ کی عدالت میں میرے سام مجھے پیش نہ کر دے کہ میں نے اتنی بڑی تو غلطی نہیں کی تھی جتنی تیز اور سخت انہوں نے مجھے مسواک ماری, مجھے بدلہ چاہیے. جیسے ہی قیامت کے دن سوال و جواب کا احساس میرے دل میں آیا, میں نے مسواک روک لی. عائشہ, میں زندگی بھر لوگوں کو معاف کرتا آیا, پھر میں اپنی خادمہ اور لونڈی کو کیسے معاف نہ کروں؟ میں نے تو بڑے بڑے مجرموں کو معاف کر دیا, تو پھر میں اس خادمہ کو کیسے معاف نہ کروں؟ مجھے اس احساس نے کہ میری دی ہوئی سزا کہیں اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے, اس لیے میں نے روک لیا. یہ تقویٰ تھا, اس کو کہتے ہیں تقویٰ, اس کو کہتے ہیں پرہیزگاری. احساس کیا آ گیا کہ کہیں اس کی غلطی سے بڑھ کر میری سزا, میری دی ہوئی سزا نہ ہو جائے اور قیامت کے دن مجھ سے حساب نہ لے لیا جائے. روک لیا, اپنے آپ کو احساس پیدا کر کے روک لینے کا نام تقویٰ ہے. یہ نبی اکرم کا تقویٰ تھا. ادھر آئیے ابو بکر صدیق کا تقویٰ دیکھ لیجئے. حضرت ابو بکر صدیق کا تقویٰ دیکھیے. ان کا بھی ایک غلام تھا. بھائی میں نے خریدا ہے کسی کو, وہ میرا غلام ہے, ہم اس سے کام کروا سکتے ہیں, محنت مزدوری کروا سکتے ہیں, اور محنت مزدوری کرا کر جو وہ کما کر لائے گا اس کی کمائی ہم کھا سکتے ہیں, کیونکہ وہ میرا غلام ہے, ہم نے خریدا ہے, جائز ہے شریعت کے اندر. ابو بکر صدیق نے اپنے غلام کو بھیجا, جاؤ. روزانہ وہ کچھ کما کر لاتا تھا, ابو بکر صدیق کو کھلا دیتا تھا. ایک دن گیا اور جلدی آ گیا. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا, آج بہت جلدی آ گئے ہو؟ کہا ہاں, کچھ کھجور ہے میرے پاس. ارے لاؤ یار, جلدی لاؤ, مجھے بھوک لگ رہی ہے, آج بہت تیز بھوک ہے, کچھ ملا ہی نہیں کھانے کو. اس نے کھجور رکھ دیے اور ابو بکر صدیق نے ایک کھجور اٹھایا اور کھایا. واللہ ایک, اللہ کی قسم ایک کھجور اٹھایا اور کھا لیا. غلام کہنے لگا ابو بکر سے, امیر المومنین, روزانہ آپ ہم سے پوچھا کرتے تھے آج کیا کر کے آئے ہو, کتنی محنت کی, اور جب دیکھ لیتے تھے کہ یہ مزدوری حلال ہے یا حرام تب آپ کھاتے تھے, اور آج تو آپ نے پوچھا ہی نہیں. تو حضرت ابو بکر نے کہا, روزانہ تم حلال محنت کر کے حلال کمائی کما کر ہی لاتے تھے, آج بھی لائے ہوگے, آج بھوک لگی, پوچھا نہیں, کھا لیا. غلام نے کہا, آج ہی میں نے محنت نہیں کی. کیا کہ روزانہ محنت کر کے لاتا تھا, آج محنت نہیں کی. تو اب پتہ نہیں, آپ کے لیے حرام ہو سکتا ہے, میرے لیے تو حلال ہے, ہم تو خوب کھائیں گے. اچھا یہ بتاؤ یہ لائے کہاں سے ہو؟ کہا امیر المومنین لقد تکہنت, میں نے کچھ مہینے پہلے ایک آدمی سے کہانت گڑھی تھی. کہانت
جھوٹ بولا تھا. کیا؟ وہ اپنی بیوی کے ساتھ جا رہا تھا, بیوی کے پیٹ میں بچہ تھا, پیٹ بڑا تھا, تو میں نے اس کے پیٹ کے بڑے پن کو دیکھا, تو مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ لڑکا تھا کہ لڑکی. تو میں نے اپنے دوست سے کہا کہ بھابھی کو لڑکا ہوگا, ایسے کہہ دیا میں نے. اچھا, تو اس نے پوچھا تمہیں کیسے معلوم؟ تو میں نے اس سے کہا ارے میں تو بہت پہنچا ہوا آدمی ہوں, پیٹ دیکھ کے اور عورت کی چال چلنے سے, اس کے قدم سے میں پہچان لیتا ہوں کہ پیٹ میں لڑکا ہے کہ لڑکی. جا, لڑکا ہوگا. آج 5-6 مہینے کے بعد اس کو لڑکا ہی ہوا ہے. میں نے تو دھول میں لاٹھی ماری تھی اور لگ گئی نشانے پر. میں نے تو ایسے ہی جھوٹ بول دیا تھا اور وہ سچی ہو گئی. تو وہ خوشی میں لے کے آیا, مجھے بہت بڑا پیر سمجھنے لگا, بابا سمجھنے لگا. لو, تم نے صحیح بتایا تھا وہ کھجور, آج مجھے کام ہی نہیں کرنا پڑا, میں محنت کیے بغیر ادھر آ گیا. کھائیے. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں یہ بات تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ ماں کے پیٹ میں بیٹا یا بیٹی, اس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا, اور تو نے تو جھوٹ گڑا تھا اس کے ساتھ. ہاں میں نے جھوٹ گڑا. پانی لاؤ. پانی پیا. اب سنو بخاری کے الفاظ. حضرت ابو بکر صدیق پانی پی گئے, 1 گلاس 2 گلاس پانی پیا, پھر یہ 3 انگلیاں حلق میں ڈالیں, آ کر کے قے کیا, تھوڑا سا کھجور باہر نکلا, پھر پانی پیا, پھر انگلی ڈالی, پھر قے کیا, پھر تھوڑا سا کھجور باہر نکلا, پھر پانی پیا, پھر انگلی ڈالی, پھر قے کیا. اس وقت تک پانی پیتے رہے اور الٹی کرتے رہے, وامٹنگ کرتے رہے اور کھجور نکالتے رہے, جب تک یقین نہیں ہو گیا کہ جتنا کھجور میں نے کھایا تھا سارا میرے پیٹ سے نکل گیا. جب یقین ہو گیا کہ ہاں نکل گیا ہوگا, تب خاموش ہوئے. اور کیا کہتے ہیں؟ جو حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے, جو حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے دل پر سیاہ نقطہ بٹھا دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے دل پر ایک کالا نقطہ بٹھا دیتا ہے. اگر وہ توبہ کر لیتا تو اللہ اس نقطے کو مٹا دیتا ہے, اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے تو وہ نقطہ بڑھتے 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 پورے دل کو کالا کر دیتا ہے. اور جب انسان کا پورا دل کالا ہو جائے, جب انسان کا پورا دل کالا ہو جائے, تو پھر وہ سوچتا نہیں ہے کہ یہ مال میرے پاس جو آ رہا ہے وہ حلال کا یا حرام کا, آنے دو آنے دو, جہاں سے آ رہا ہے آنے دو. پھر اس کو حلال اور حرام کی تمیز اڑ جاتی ہے. یہ تقویٰ تھا. ایک کھجور کھا لیا, اس کو بھی نکال دیا. ہم اپنے غریبانوں میں جھانکیں, کتنی لاٹریاں خریدیں, کتنا حرام مال کھا رہے ہیں. یاد رکھنا, تقویٰ صرف یہی نہیں ہوتا کہ جو مسلمان اپنے دل کے اندر پیدا کر لے لک جائے. یہ تقوی کی اور ایمانداری کی صفت کسی کے اندر بھی پیدا ہو سکتی ہے. جاپان کی راجدھانی کیا ہے؟ ٹوکیو. جاپان کی راجدھانی ٹوکیو, اور ٹوکیو کے اندر ایک ٹیکسی ڈرائیور غیر مسلم, ایک ٹیکسی ڈرائیور غیر مسلم, آپ کے اسی ہندوستان کا, ہندو ٹیکسی ڈرائیور, ہندو. کون؟ اسی بھارت کا. میرے پیارے ساتھیوں, ذرا تصور کیجئے, اس جاپان پر سعودی عرب کا ایک آدمی جاتا ہے, اس نے ایئرپورٹ سے اس کو ریسیو کیا, اور ٹیکسی ڈرائیور سے اس سعودیہ کے آدمی نے پوچھا مجھے فلاں فلاں ہوٹل میں جانا ہے. اس نے کہا آئیے بیٹھ جائیے. ہندو ڈرائیور نے اس کو اپنی گاڑی میں بٹھایا اور میٹر آن کر دیا. سعودیہ کا وہ شیخ اس کی گاڑی میں بیٹھ گیا اور وہ گاڑی ٹیکسی چلنے لگی. اس نے میٹر ڈاؤن کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد اس نے میٹر اٹھا دیا. تھوڑی دیر کے بعد اس نے میٹر آف کر دیا, اور پھر کافی دور 5-6 کلومیٹر کے بعد پھر وہ کسی چوراہے پر آیا, اور آنے کے بعد اس نے پھر میٹر کو ڈاؤن کر دیا, اور پھر وہاں سے لے کے چلا, اور چلنے کے بعد اس کو اس کے ہوٹل پہ پہنچا دیا. میٹر میں پیسہ کافی آ چکا تھا, لیکن اس نے صرف جتنے درہم مانگے, جتنے روپے مانگے, سعودی شیخ نے اس کو اتنے روپے دیے, لیکن یہ کہتے ہوئے دیے کہ صاحب تم نے اتنی دیر تک یہ میٹر جو ڈاؤن کر دیا تھا,
گرا دیا تھا، اوپر کر دیا تھا. شاید تم بھول گئے ہو یہ 5-6 کلومیٹر جو تم نے سفر کیا ہے اس کا چارج اس میں نہیں آ پایا ہے، لہذا 4-5 کلومیٹر کا جو چارج بنتا ہے وہ اور لے لو. اس آدمی نے، ٹیکسی ڈرائیور نے جو جواب دیا وہ ہے مسلمانوں ہندو ہی صحیح لیکن اس کا یہ تماچا ہمارے منہ پر آج بھی پڑ رہا ہے اور پڑتا رہے گا. اس نے وہ جواب دیا نہیں صاحب میں نے میٹر جان بوجھ کر اوپر کر لیا تھا اس لیے کہ آپ نے مجھے جس ہوٹل میں جانے کے لیے کہا تھا میں دھوکے سے راستہ کراس کر کے جس چوراہے سے مجھے مڑنا تھا میں مڑ نہیں پایا، میں آگے نکل گیا. اب مجھے لوٹ کر میں اس چوراہے پہ آ نہیں سکتا تھا، اس کی پینالٹی بہت زیادہ تھی. پھر مجھے ایک لمبا چکر 5-6 کلومیٹر کا لگانا تھا، اس کے بغیر میں اس چوراہے پر نہیں آ سکتا تھا. لہٰذا میں نے اتنی دور کے لیے میٹر میں نے اوپر کر دیا تاکہ اس کا بل نہ آئے. جب غلطی میری تھی تو اس کا چارج میں آپ سے کیوں لوں؟ جب غلطی میری تھی تو اس کا چارج میں آپ سے کیسے لوں؟ یہ میرے دھرم نے نہیں سکھلایا، یہ میری مانوتا نے مجھے نہیں سکھلایا. لہٰذا جو چارج بنتا ہے وہ میں نے آپ سے لے لیا. اس سفر میں نقصان میں گیا ہوں، میرا فائدہ نہیں ہوا لیکن میں اپنی غلطی کا چارج آپ سے نہیں لے سکتا ہوں. بہت دینے کی کوشش کی. اس نے کہا میں انڈیا سے یہاں حلال کمائی کمانے کے لیے آیا ہوں، میں جتنا کماؤں گا اتنا ہی میں یہاں سے لے کے نہیں جاؤں گا، لہٰذا میں اتنا ہی لوں گا. اس ہندو کی اس ایمانداری کو میں سلام کہتا ہوں. میرے بھائیوں اس نے اسی تعلیم پر عمل کیا جو تعلیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. یا مالدہ کے اور اس علاقے کے ٹیکسی ڈرائیوروں، رکشہ چلانے والوں، ذرا غور کرو کہ ایمانداری صرف تمہارے پاس ہی نہیں ہے، تقوی غیروں کے پاس بھی ہے اور ہم سے زیادہ بھی ان کے اندر ہے. فرق اتنا ہے کہ ان کو تقوی پر ثواب نہیں ملتا ہے لیکن انسانیت وہ قائم رکھتے ہیں. ہم جس مسلک و جس مذہب سے جڑے ہیں وہ ہمیں تقوی پر انعام بھی دیتا ہے، ثواب بھی دیتا ہے اور اس پر ہمیں خوشی بھی ہوتی ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو ایمانداری کے ساتھ تقوی اپنانا چاہیے، اپنی زندگیوں کے اندر تقوی پیدا کرنا چاہیے. گرو نانک کو پتا چلا کہ ایک آدمی ہے، مسلمان ہے اور وہ بہت کنجوس ہے، وہ کسی کو 1 روپیہ بھی نہیں دیتا ہے، غریب کو چمڑی چلی جائے لیکن دمڑی نہ جائے، وہ بڑا مکھی چوس انسان ہے. تو گرو نانک اس امیر آدمی کے پاس، اس مسلمان کے پاس جاتے ہیں اور اپنی جیب سے ایک سوئی نکالتے ہیں، سوئی کپڑا سلنے والی چھوٹی سی سوئی نکال کر کہتے ہیں میری ایک گزارش ہے یہ سوئی آپ اپنے پاس رکھ لو. اس نے کہا یہ سوئی میرے پاس رکھنے آئے آپ اتنی دور سے؟ کہا ہاں اس کو سنبھال کے رکھ لو. کہا ٹھیک ہے رکھ لوں گا لیکن یہ سوئی اتنی دور سے سوئی دینے آئے یہ تو کوئی بھی رکھ لیتا. کہا نہیں وہ اس کو حفاظت سے نہیں رکھ پاتا تم رکھ لو گے. جب سونا چاندی مال و دولت تم اتنی حفاظت سے رکھے ہوئے ہو تو اس سوئی کو بھی تم حفاظت سے رکھ لو گے. لیکن اے میرے مسلمان بھائی یہ سوئی میں کل قیامت کے دن تم سے لے لوں گا، یہ سوئی کی ضرورت مجھے آج نہیں ہے. جب اللہ کے سامنے ہم اور آپ کھڑے ہوں گے تو یہ سوئی مجھے وہاں لا کے دے دینا. مسلمان کہتا ہے آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اتنے بڑے نانک جی اتنے بڑے بزرگ ہیں آپ، اتنے بڑے گرو ہیں آپ اور یہ چھوٹی سی سوئی لے کے آئے اور قیامت کے دن آپ ہم سے لیں گے؟ ارے قیامت کے دن کیا یہ میں لے کے جاؤں گا کیا؟ یہ سوئی نہیں لے جا سکتے؟ کہا نہیں. ارے جب سوئی نہیں لے جا سکتے تو یہ سونا، یہ چاندی، یہ دولت، یہ بلڈنگ، یہ گھر، یہ مکان، یہ مال، یہ دولت یہ تم کیسے لے جا سکتے ہو؟ میں تو سوچ رہا تھا یہ سب تمہارے ساتھ جائے گا اس لیے سوئی بھی تم وہاں لے آؤ گے. اس نے کہا نانک جی شرمندہ مت کیجیے، ابھی میں یہ سب صدقہ و خیرات کرنے والا ہوں، اب میں غریبوں میں دینا شروع کر دوں گا. آپ نے میری آنکھیں کھول دی. ضروری نہیں کہ مولانا جرجیز کی 2 گھنٹہ تقریر کے بعد بھی لوگوں میں اصلاح پیدا ہو، وہ غیر مسلم کی بات بھی کسی کو اثر کر سکتی ہے. گرو نانک کی بات اس مسلمان کو اثر کر گئی اور اس نے صدقہ و خیرات کر دیا. تقوی کی بنیادیں یہاں سے بھی جاگتی ہیں، یہ تقوی ہوتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن دینار کے ساتھ ایک جنگل میں جاتے ہیں. ان کے عبداللہ ابن دینار کو ساتھی کو بھوک لگتی ہے. حضرت عمر ایک چرواہے سے کہتے ہیں یہ بکریاں کس کی ہیں؟
اس نے کہا یہ میرے مالک کی ہے، میں اپنے مالک کی بکریاں یہاں چرانے کے لیے لاتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا ایک بکری مجھے دے دے، بیعنی شاتن، ایک بکری مجھے بیچ دے، جو قیمت بتائے گا میں دے دوں گا۔ اس نے کہا یہ بکریاں میری نہیں، میرے مالک کی ہیں۔ حضرت عمر نے کہا امتحان لینے کے لیے اپنے مالک سے کہہ دینا کہ ایک بکری جنگل میں بھیڑیا کھا گیا ہے، میں اس کی کھال میں لگا ہوا خون میں تجھے دے دوں گا، اپنے مالک کو دکھا دینا کہ دیکھو یہ کھال ہے، بھیڑیا کھا گیا ہے بکری، تمہارا مالک دیکھ تھوڑی رہا ہے۔ اس نے کہا چل چل اجنبی انسان، میں تجھے جانتا نہیں ہوں، تو کون ہے اور تو مجھے یہ بتانے آیا ہے کہ اپنے مالک سے کہہ دینا وہ دیکھ تھوڑی رہا ہے۔ ارے میرا مالک نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا، میرے مالک کا مالک میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ میں اپنے مالک سے آج جھوٹ بول سکتا ہوں لیکن کل قیامت کے دن میں اللہ سے کیسے اس کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور چپ چاپ سے اس جنگل سے چلے آئے۔ دوسرے دن آپ نے اس کے مالک کو قاصد بھیجا کہ اپنے غلام کو لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ دوسرے دن اس کا مالک اس غلام کے ساتھ جو بکریاں چرا رہا تھا اس کے ساتھ دربار خلافت میں گیا۔ اس غلام نے دیکھا یہ تو عمر فاروق ہیں جو کل جنگل میں تھے اور بکری ایک مانگ رہے تھے اور میں نے ان کو ایک بکری نہیں بیچی، پتہ نہیں آج یہ میرا کیا کریں گے۔ حضرت عمر نے ان کے مالک سے کہا کیا یہ تمہارا غلام ہے؟ ہاں۔ کیا تم اس کے مالک ہو؟ ہاں۔ اس غلام کی ضرورت ہے مجھے، اس غلام کو بیچ دو، میں خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے مالک نے کہا سوری امیر المومنین، یہ غلام سے مجھے بہت فائدے ہیں، یہ بڑا ایماندار غلام ہے، میں اس کو نہیں بیچ سکتا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا قیمت تم بتاؤ، اگر یہ اتنا ایماندار ہے تو میں اس کی قیمت بھی تمہیں ڈبل دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا اگر ڈبل قیمت دیتے ہو تو میں اس کو بیچنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اس نے ڈبل قیمت بتائی، حضرت عمر نے بیت المال سے ڈبل قیمت دی اور اس غلام کو خرید لیا۔ اب وہ غلام یہ سمجھتا تھا اب میرا برا حال ہوگا، مجھے حضرت عمر نے خرید لیا۔ یہاں حضرت عمر نے اس غلام کو خریدا اور خرید کر اس غلام کو آزاد کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ کل جنگل کے اندر جب میں نے تم سے بکری مانگی تم نے کہا یہ میرے مالک کی ہے، میں نے کہا مجھے بیچ دو، اپنے مالک سے کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا، وہ تمہیں دیکھ تھوڑی رہا ہے، لیکن تم نے یہ جواب دیا کہ میرا مالک نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا ہوا، اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کو میں کیا جواب دوں گا؟ تم اللہ سے ڈرتے ہو اور جو اللہ سے ڈرتا ہو وہ کسی کی غلامی میں کیوں رہے گا، اس لیے میں نے خرید کر تمہیں آزاد کر دیا۔ اعتقدک فی الدنیا ہذہ الکلمۃ، اس کلمے کے ذریعے تم آزاد ہو۔ اللہ تعالی، اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، اس کلمے کے نے تمہیں، اللہ کے خوف نے تمہیں اس دنیا میں آزادی دی ہے۔ اسی طریقے سے اگر تم ڈرتے رہے اور اللہ کا خوف اپنے دل و دماغ میں پیدا کرتے رہے، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتے رہے، تو یہی کلمہ قیامت کے دن تمہیں میدان محشر کی تکلیف سے بھی نکالے گا اور تمہیں جنت کا مستحق بنا دے گا۔ یہ عمر فاروق کے اندر تقوی کا حال تھا۔ ان کے غلام، جب عمر فاروق کے دور میں غلاموں کے تقوی کا یہ حال تھا تو اور لوگوں کے تقوی کا حال کیا ہوگا؟ ہم سوچیں، غور کریں، اندازہ لگائیں۔ ہاں میرے بھائیوں، حضرت عمر بحرین سے مال آتا ہے، بحرین سے بہت سا مال آتا ہے، اس میں عطر بھی آتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں یہ عطر سب لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا، کون ہے جو اس کو تقسیم کر دے برابر برابر؟ حضرت عمر فاروق کی بیوی آئی، کہتی ہے میں اس کو برابر برابر تول کر سب کو برابر برابر بانٹ دوں گی۔ حضرت عمر نے کہا یہ کام میں تم سے نہیں کرواؤں گا۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ کی بیوی ہے اور آپ کی بیوی سے زیادہ ایمانداری سے کون وزن کر سکتا ہے، ان کو تولنے دو۔ فرمایا نہیں نہیں بالکل نہیں، میری بیوی عطر جب بٹے گا تو اس میں تمہارا بھی حصہ ہے میرا بھی حصہ ہے، تم اپنے ہاتھ سے شیشیوں میں بھرو گی اور برابر برابر تول کے دو گی۔
پھر تمہارے ہاتھ میں لگا ہوا عطر تم اپنے کپڑوں پر ملو گی، اپنے چہرے پر ملو گی، اپنے بالوں پر ملو گی، اس کی خوشبو بیٹھ کر یہاں سونگو گی، پھر اپنا حصہ بھی لو گی، تو اتنی دیر تک جو خوشبو سونگو گی وہ تمہارے حصے کی سے زیادہ ہو جائے گی، اور میں نہیں چاہتا کہ یہ زیادتی تمہارے حصے میں آئے اور تم قیامت کے دن امانت میں خیانت کے جرم کے میں تم جہنم کے اندر جاؤ۔ یہاں سے اندازہ لگائیں ہم کہاں ہیں، کہاں اتنا سا عطر بھی تقسیم نہیں کرنے دیا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی حاملہ ہے، عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی حاملہ ہے، پیٹ میں بچہ ہے۔ میری ماں سنو تمہارے مطلب کا واقعہ ہے، میری بہنوں سنو تمہارے مطلب کا واقعہ ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی کے پیٹ میں حمل ہے، لیکن 4 دن سے کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ کہنے لگی میرے شوہر پیٹ کا بچہ بھوکا مر جائے گا، جب ماں کھائے گی تبھی تو بیٹے کو لگے گا، جب ماں کو کچھ نہیں ملے گا تو بیٹا کہیں دم نہ توڑ دے، کیا ہوگا؟ کم سے کم میری فکر نہ کرو تو اس بچے کی فکر کرو۔ ہاں میری بیوی ابھی تنخواہ ملنے میں دیر ہے، ابھی تنخواہ میں دیر ہے، ابھی مہینہ پورا ہونے میں دیر ہے، جب مہینہ ہو جائے گا تو مجھے بیت المال سے وظیفہ مل جائے گا، رک جاؤ کچھ دن صبر کر لو، کچھ دن۔ اس دن میں اس بچے کا کیا ہوگا؟ 4 دن بھوک اور پیاس سے برداشت کرنے کے بعد اپنی لونڈی اپنی خادمہ کو رات میں بھیجتی ہیں بیت المال چلی جاؤ، ایک پیالہ دودھ لے آؤ، اس سے یہ کہہ دینا جب مہینہ پورا ہو جائے گا، جب مہینہ پورا ہو جائے گا اور مجھے بیت المال سے جو وظیفہ ملے گا تو ایک پیالہ دودھ آپ کو واپس کر دیا جائے گا، ابھی ادھار دے دو کچھ دنوں کے لیے۔ عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے، ڈر ہے کہ کہیں وہ بچہ مر نہ جائے پیٹ کے اندر، اس لیے ایک پیالہ دودھ ادھار دے دو تاکہ وہ پی لے اور اس بچے کی جان بچ جائے۔ خادمہ لونڈی بیت المال جاتی ہے، بیت المال کے کیشیئر نے ایک پیالہ دودھ ادھار دے دیا، چلو جب مہینہ پورا ہوگا بیت المال سے جب وظیفہ ملے گا تو یہ دودھ واپس آ جائے گا، وہ چلتا ہی ہے، ہم نے آپ کو ادھار دے دیا آپ نے مجھے، لیکن یہ دودھ کا پیالہ لے کر جب اندر آتی ہے، آگے سنو تقویٰ دیکھو، جب دودھ کا پیالہ لے کر یہ اندر جاتی ہے تو عمر ابن عبدالعزیز کنویں کے پاس بیٹھ کر وضو بنا رہے تھے، تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھے تھے، انہوں نے دروازے سے آتے ہوئے کسی کو دیکھا تو کہنے لگے کون؟ لونڈی سمجھ گئی اب تو پکڑی گئی میں، کہنے لگی میں آپ کی خادمہ، تم وہاں کہاں سے آ رہی ہو رات میں؟ کچھ نہیں، کہیں نہیں گئی تھی۔ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے جس کو تم نے اوڑھنی سے چھپا رکھا ہے؟ عمر ابن عبدالعزیز آگے بڑھتے ہیں، کہنے لگی کچھ نہیں ہے، پانی ہے، آپ کی بیوی پانی پینے کے لیے منگا رہی ہے، پانی پینے کے لیے منگا رہی ہے تو کنواں تو یہاں تھا، تم دروازے کے اوڑ سے آ رہی ہو، دکھاؤ ذرا اوڑھنی ہٹاؤ، اوڑھنی ہٹاتی ہیں تو دیکھتے کیا ہے اس میں ایک پیالہ دودھ ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز کہتے ہیں ایک پیالہ دودھ یہ کہاں سے لائی ہو؟ سچ سچ بتا دیا بیت المال سے لائی ہوں۔ کس کے لیے لائی ہو؟ آپ کی بیوی کے لیے لائی ہوں۔ کیوں؟ کہا امیر المومنین میرے آقا آپ کی بیوی نے کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا اور اس حال میں پیٹ میں جس کے بچہ ہو اور کچھ نہ کھائے تو بچے کے مر جانے کا ڈر ہوتا ہے، امیر المومنین اپنی بیوی پر ظلم نہ کرو، اللہ کے واسطے ایک پیالہ دودھ اس کو پی لینے دو، شاید اس کو طاقت آ جائے اور بچہ زندہ رہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے وہ دودھ کا پیالہ چھین لیا، فرمایا آئے میری بیوی یہ ایک پیالہ دودھ کا یہ بیت المال سے آیا ہے اور بیت المال تمام مسلمانوں کی ذمہ داری پہ چلتا ہے، سب کا حق ہے، اس ایک پیالہ دودھ لینے کے لیے مجھے تمام مسلمانوں کو بٹھا کر میٹنگ کرنا پڑتی ہے، پھر فیصلہ ہوتا ہے کہ دیا جائے کہ نہ دیا جائے، سب راضی ہوتے ہیں تو ایک پیالہ دودھ ادھار ملتا ہے ورنہ نہیں۔ یہ میری اجازت کے بغیر کیسے آ گیا ہے؟ کیا تم اس بچے کو چوری کا دودھ پلاؤ گی؟
کیا یہ بچہ چوری کے دودھ سے زندگی پائے گا؟ مسلمانوں کی امانت میں خیانت والا مال اس بچے کی طاقت بنے گا؟ یہ دودھ تمہیں نہیں ملے گا۔ کہا امیر المومنین اللہ کے واسطے ایک پیالہ دودھ میں نے ادھار مانگا ہے، بعد میں جمع کر دوں گی، اگر نہیں ملا تو یہ بچہ مر جائے گا۔ جواب سنیے، اے میری بیوی، اس بچے سے کہہ دو جو تیرے پیٹ میں پل رہا ہے، اس بچے سے کہہ دو بیٹا اگر مسلمانوں کی امانت میں خیانت کے مال سے تیری زندگی بچتی ہے تو نہیں چاہیے مجھے یہ بچہ، مرتا ہے تو مر جانے دو، گرتا ہے تو گر جانے دو، مجھے اپنے بچے کی جو پیٹ میں تیرے مرنا گوارا ہے اس کی موت گوارا ہے، لیکن مسلمانوں کی امانت میں خیانت گوارا نہیں ہے، اس بچے کو چوری کا دودھ پلانا گوارا نہیں ہے، نہیں چاہیے مجھے یہ بچہ۔ میرے بھائیوں، یہ تقویٰ تھا۔ کون سا تقویٰ تھا؟ کون سی بزرگی تھی؟ آج یہ ساری چیزیں ہمارے اندر سے کہاں چلی گئیں؟ آج ہمارے اندر سے یہ تقوی کی بنیادیں کیسے نکل گئیں؟ یہی عمر ابن عبدالعزیز ہیں، سارے بچوں نے عید کے نئے کپڑے بنا لیے، عمر ابن عبدالعزیز کے بیٹے کے پاس نیا کپڑا نہیں ہے، کل صبح عید ہے، بیوی کہتی ہے ہم پرانے کپڑے پہن لیں گے، آپ پرانے پہن لینا لیکن بیٹے کے لیے تو نئے کپڑے کا انتظام کرو۔ سب کے بچے نئے کپڑے پہنیں گے اور آپ کا بچہ پرانے کپڑے۔ ایک مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لو، جیسی وہ لیٹر لکھتے ہیں اپنے خادم کو، کیشیئر کو، ایک مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دو، اگلے مہینے کاٹ لینا، یا میں اگلے مہینے کی تنخواہ نہیں لوں گا، ہم ایک مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دو، اگلے مہینے مت دینا۔ اس کیشیئر نے بیت المال کے اس لیٹر کے اوپر دوسرا جواب لکھ دیا اور بھیج دیا، اس کو کھا لیا۔ عمر ابن عبدالعزیز کے خادم نے کہا، انہوں نے ایڈوانس تنخواہ نہیں دی بلکہ اس میں کچھ لکھ دیا۔ عمر ابن عبدالعزیز نے اس پر لیٹر پڑھا، اس میں لکھا ہوا تھا میرے مالک، میرے آقا امیر المومنین، آپ نے ایک مہینے کی تنخواہ ایڈوانس مانگی ہے، مجھے دینے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، میں ابھی دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ گارنٹی کون دے گا کہ ایک مہینے تک آپ زندہ بھی رہیں گے؟ آپ کو ایک مہینے کی تنخواہ دے دی، کل یا پرسوں اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو پیشگی جو انکم گئی ہے، پیشگی جو تنخواہ گئی ہے وہ بیت المال میں واپس کون کرے گا؟ اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ آپ اپنا ضمانتی اور ذمہ دار پیش کرو، میں تنخواہ دینے کے لیے تیار۔ کہا میری بیوی جس کا کیشیئر اتنا ایماندار ہو، میں اس سے ایک مہینے کی تنخواہ ایڈوانس کیسے لے سکتا ہوں؟ اس نے کہا کہ گارنٹی دو کہ اگلے مہینے تک زندہ رہو گے، لیکن اگلے مہینے تک زندگی کی گارنٹی بھی میں نہیں دے سکتا، اس لیے میرے بچے کو کل پرانے کپڑے پہننا پڑیں گے، عید کے دن ہمیں بھی پرانے، تمہیں بھی پرانے، اور اس بچے کو بھی پرانے کپڑے پہننا پڑیں گے، ہم ایک مہینے کی تنخواہ ایڈوانس نہیں لیں گے۔ تقوی کی یہ بنیادیں تھیں جس سے ہمارا اسلام مضبوط تھا، ایمان مضبوط تھا، یہ تقوی تھا، لیکن آج یہ تقوی ہماری زندگیوں سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، اس لیے عبادت کی روح نکل گئی، اس لیے عبادت میں ہمیں مزہ بھی نہیں آ رہا ہے۔ ہمارے 2 گھنٹے پورے ہو گئے ہیں میرے پیارے ساتھیوں، کھینچ تان کر میں نے 2 گھنٹے آج اپنے پورے کیے آپ لوگوں کے اچھل کود کے باوجود، لیکن آئندہ جب جلسہ لیجئے خاص طور پر میرا تو تھوڑا سا شانتی بنانے کی کوشش کیجئے اور صحیح سے انتظام ہونا چاہیے۔ اب تو شاید آدھے سے زیادہ لوگ جا بھی چکے ہیں، میں 5 منٹ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میری گزارش ہے آپ سے اس مدرسے کے لیے جو بھی آپ تعاون دینا چاہیں، میرے ہاتھ میں دینے سے اگر خوشی ہو رہی ہے تو میرے ہاتھ میں لا کر بھی دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں تقوی پیدا فرمائے، ہمیں اپنی عبادتوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہوتی ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔